کہہ رہا میں تمہیں ایک پتلا دیتا ہوں, اس پتلے پر تم نے کچھ تعویذ خود باندھ کے جس وقت وہ تمہارے پاس آئے اس وقت تم نے وہ کسی طریقے سے تعویذ کھولنا ہے. جیسے تم تعویذ کھولو گی تو وہ تم سے دور ہوگا. یہ پتلا لے کے آتی ہے, گھر پہنچتی ہے تو وہ جن سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو کہاں سے ہو کے آ رہی ہے. تو یہ پریشان ہو جاتی ہے, بولا میں کہاں سے ہو کے آ رہی ہوں. یہ بولا ٹھیک ہے میں تجھے دکھاتا ہوں. بولا وہ مجھے سارا وہ سینیریو دکھاتا ہے, سین دکھاتا ہے جو عامل کے پاس بیٹھ کے ہوا ہوتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو یٹ انادر دا بھوت شو. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف, ہمارے اسٹوری ٹیلر. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم اسٹوری کریں گے اور آج ہی اپلوڈ کریں گے. آج ہی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں کیونکہ کل کسی وجہ سے ہم اپلوڈ کر نہیں سکے جی, تو آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو جی جناب, آج کی اسٹوری ہے ایک لڑکی کی. ہر انسان جو ہے نا اپنی لائف میں اسٹرگل کرتا ہے کسی نہ کسی حساب سے, کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی اپنے فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ اپنے فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. زندگی نام ہی ایک اسٹرگل کا ہے. جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ دولت کو بچانے کے لیے اور مزید کمانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. جس کے پاس اولاد ہے وہ اس کے اچھے فیوچر کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. جو بیمار ہے وہ اپنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان اسٹرگل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے کچھ نہ کچھ پانے کے لیے. ایک لڑکی تھی, وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی. اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا کچا سا گھر ہوا کرتا تھا ان کا. ماں باپ ہوا کرتے تھے. تو وہ بچپن سے ہوتا کیا ہے گاؤں میں کہ پڑھائی کا اتنا رجحان لڑکوں میں ہی نہیں ہوتا. اگر کسی لڑکی میں آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ یار لڑکی کو ہم پڑھائیں. گاؤں کا ماحول, گاؤں میں کہاں پڑھائیں, گاؤں میں اسکولز نہیں ہوتے. تو جیسے تیسے کر کے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی, میٹرک تک میں نے پڑھائی کی. میں 2-3 کلومیٹر گاؤں سے پیدل نکلتی تھی, صبح جلدی نکلتی تھی. مجھے میرے والد بس اسٹاپ تک چھوڑنے آتے تھے, پھر میں بس پکڑتی تھی. پھر وہاں سے جو ٹاؤن ہوتا تھا وہ کوئی آدھے گھنٹے کے راستے پر ہوتا تھا, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر مسافت پر ہوتا تھا بس کی. وہ بس مجھے آدھے گھنٹے کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد اس جگہ پہنچاتی تھی. پھر میں اسکول جاتی تھی. اور یہ میں جب سے میں نے اسکول اسٹارٹ کیا تب سے یہی روٹین رکھا. پہلے والد چھوڑتا تھا, پھر جیسے میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں خود جانے لگی, اور پھر جیسے جیسے میں جوان ہوئی تو مجھے اس طریقے سے لوگوں کی نظریں, لوگوں کا بیہیویئر, گاؤں کا ماحول اور پھر بسوں کے دھکے, آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے دل میں ایک چیز تھی کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, میں نے پڑھنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے, اور میں نے اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو یہ ماحول نہیں دینا, مجھے یہاں سے نکلنا ہے. تو وہ جناب اتنا محنت کرنے لگی. جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کر لیا. میٹرک کرنے کے بعد جب بات آئی فرسٹ ایئر انٹر کی تو اس ٹاؤن میں کالج نہیں ہوتا تھا. تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا, ان کا والد جو تھا وہ کسان تھا, کھیتوں پہ کام کرتا تھا, کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اور اس نے اچھے مارکس سیکیور کیے 9th میٹرک میں, تو اس کو کالج میں اچھے سے داخلہ مل گئی, اچھے کالج میں. اور لیکن مسئلہ یہ کہ شہر میں جا کے رہنا, ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہر انسان کو ہوتی ہے. تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے والد سے کہا, تو میرے والد نے زمین جس پہ کام کرتا تھا اس کا جو مالک تھا, زمیندار جو تھا, اس سے کچھ قرضہ لیا. اس سے قرضہ لیا کہ مجھے میری بیٹی کو پڑھانا ہے, تو اس کے لیے مجھے اسے شہر بھیجنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی وہ جو گاؤں کے وڈیرے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی ہاری کا, کسی کسان کا بچہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھے, کیونکہ جب وہ پڑھے گا, آگے بڑھے گا, تو وہ وہیں پر آ کے کچھ نہ کچھ کرے گا, وہیں پہ آ کے اسی زمیندار سے سوال کرے گا, ہمارے رائٹس یہ ہیں, ہمارے, تو ان کی ڈومیننسی مر جاتی ہے.
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری شرط یہ ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں لیکن یہ ادھار نہیں ہے, یہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, تم اپنی بیٹی کو پڑھاؤ لیکن بیٹی جب تمہاری پڑھ جائے گی تو تم میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دو گے. حالات تیری خیر. اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کسان. اس نے بولا یار اتنی بڑی شرط اب میں کیا کروں, لڑکی دیکھنے میں پیاری. اس نے آ کے اپنے باپ سے بتایا. لڑکی نے کہا کہ یار چلو, نہیں یہ بات باپ نے بیٹی کو آ کے بتائی. ٹھیک ہے. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے, مجھے صرف پڑھائی کرنی ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے. زمیندار نے ان کو ایک کاغذ پہ, وہ جو ان کے کمدار ہوتے ہیں, جو ان کے منشی ہوتے ہیں, ان سے کاغذات بنوائے کہ یہ جی شرطیں ہیں, اور یہ لڑکی جب اتنا پڑھ لے گی تو اس کے بعد یہ نکاح میرے ساتھ اس کا ہوگا. لڑکی نے بھی اس پہ سائن کی, مہر لگائی, اس کے باپ نے انگوٹھے کے نشان دیے, اور پھر اس طرح سے وہ ایک ایفیڈیوٹ جو بنتا ہے وہ بنا کے انہوں نے, زمیندار نے اپنے پاس رکھ لیا. اب لڑکی چلی گئی جناب فرسٹ ایئر انٹر کرنے کے لیے شہر میں, پڑھنے لگی وہاں پر. اب جس جگہ جو ہاسٹل تھی وہاں پہ الگ الگ لڑکیاں رہتی تھیں. اسے لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی. لڑکی شام میں ایک جگہ پہ ہلکی پھلکی جاب کرتی تھی, جس طرح سے سٹورز ہوتے ہیں ان پہ کاسمیٹک کا سامان لڑکیاں بیچتی ہیں, یا اس طرح کے جو سیلز گرلز ہوتی ہیں, اس طرح کا اس نے ایک جگہ پہ جوائن کر لی تاکہ کچھ پیسے ارن کر سکے, اور اسی طرح سے اپنے رہنے کا اخراجات اور جو پیسے اس کو ڈیلی کے چاہیے یا جو اس کی ضرورتیں, باپ نے ایک بار پیسے لے کے زمیندار سے دے دیے. اگر وہ فوراً سارے اڑا دیتی ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے. تو اس نے ان سارے چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. کہتی میں بڑے جوش میں تھی کہ اب میں شہر آ گئی ہوں اور مجھے یہاں پہ پڑھائی کرنی ہے, میرا دھیان کسی اور چیز میں تھا ہی نہیں, مجھے صرف پڑھائی کرنی تھی. تو جس ہاسٹل میں میں نے کمرہ لیا, وہ کالج کی جو آیائیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ہاسٹلز کہاں ہیں, کون سا سیکیور ہے, کون سا سیف ہے. تو اس حساب سے میں نے ان سے بات کی. مجھے 2000 روپے کا اس آیا کو وہ خرچہ دینا پڑا, کیونکہ میرا کھانا پینا وہ آیا مجھے بنا کے دیتی تھی, اور مجھے 7000 روپے ہاسٹل کے دینے تھے مہینے کے. تو ٹوٹل 9000, میرا ٹوٹل خرچہ مہینے کا 12 سے 13,000 روپے, جو کہ میرا باپ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ مجھے اپنا خود سے ارن کرنا ہوتا تھا. تو میں نے سیلز گرل کی ایک جگہ جاب دیکھ لی, اور وہاں سے پھر کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد پھر مجھے ایک فارماسیوٹیکل میں جاب مل گئی کہ میں شام کے وقت جا کے مارکیٹنگ کرتی تھی میڈیسن کی. تو وہاں سے مجھے 20-25 ہزار روپے سیلری مل جاتی تھی, اور مجھے ٹارگیٹ دیے ہوتے تھے, تو کبھی کچھ اچھے پیسے بن جاتے تھے. لیکن میں نے یہ کام اسٹارٹ کر دیا. اب جس ہاسٹل میں رہنے لگی, وہاں پر ایک رات کو میرے نام کا ایک انویلپ آیا. مجھے نہیں پتا وہ انویلپ کس کا تھا, کس نے بھیجا, کہاں سے بھیجا. تو وہاں کی جو ماسی ہوتی ہے, جو آیا ہوتی ہے, وہ میرے کمرے پہ آ کے اس نے دروازہ بجایا اور مجھے انویلپ میرے ہاتھ میں دیا. میں نے انویلپ دیکھا تو انویلپ پہ کوئی ایڈریس نہیں تھا سوائے میرے نام کے. میں نے انویلپ کھولا تو انویلپ کے اندر ہزار کے کوئی 50-60 نوٹ, 50-60 ہزار روپے اس انویلپ میں پڑے ہوئے تھے. کہنے لگی, میں بڑا پریشان ہوئی. میں نے آیا کو بلایا کہ یہ کون دے کے گیا ہے. کہنے لگی وہ پتہ نہیں, بائک پر کوئی آیا تھا اور اس نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی تھی, چہرہ تو نہیں اس کا نظر آیا, لیکن اس نے کہا یہ لفافہ ہے, یہ اس کمرے میں یہ لڑکی رہتی ہے, یہ نام ہے, یہ اس کا لفافہ ہے, اس کو دے دینا. یہ بڑا حیران, کیونکہ اب یہ بہت پرانا قصہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس ٹائم پہ CCTV اور یہ وہ ساری چیزیں تو اتنا وہ نہیں تھی کامن ہمارے پاس. ابھی وہ بڑی اچھی پوزیشن پر ہے لڑکی, تو ایک فارماسیوٹیکل کی ہیڈ ہے وہ. تو کہنے لگی کہ میں بڑا پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں کیسے کسی کے پیسے لے لوں, مجھے کیا پتا کل پرسوں کوئی مجھے بلیک میل کرے, کوئی مجھ پہ چوری کا الزام لگا لے. بولے میں نے ایز اٹ از وہ انویلپ اس کو ٹیپ کیا اور چھپا کے ایک جگہ پہ رکھ لیا کہ میں یہ پیسے یوز نہیں کروں گی. جس حالت میں آیا تھا اسی حالت میں جس کا بھی ہوگا, کل پرسوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کے حوالے کر دوں گی. اس نے کیا کہا کہ میں نے وہ انویلپ رکھ دیا. اب 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, مجھے پتہ نہیں چلے. مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی, اب میرا دماغ اس انویلپ پر گیا, لیکن میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی.
تو میں بڑا پریشان تھی، میں شدید پریشان تھی. تو اس پریشانی میں مجھے نیند آ گئی. مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا بندہ ہے، وہ مجھے کندھے سے جگا رہا ہے. میں نیند خواب میں بھی وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ میں سو رہی ہوں، اسے کندھے سے جگا رہا ہے. تو کہیں گے میں نیند میں ایسا لگ رہا ہے. اور اسی طرح سے اسی بیڈ پر جیسے میں سو رہی ہوں اس پہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ میرے کمرے میں کون سا مرد آ گیا بھائی. میں نے اس کو دیکھا اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی، وہ اتنا خوبصورت تھا. مجھے کہنے لگا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پیسے میں نے تمہاری ضرورت کے لیے تمہیں دیے ہیں، اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے تو تم اس کو خرچ کرو. کہنے لگی مجھے لگا کہ میں ریئل میں اٹھ کے بیٹھی ہوں اور کمرے میں وہ بندہ موجود ہے جو مجھے پیسے دے کے گیا ہے. تو میں اس کو جانتی نہیں. میں نے اس سے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، تم کون ہو؟ نہ تم میرے بھائی ہو، نہ میرے کزن ہو، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہو، نہ میرے باپ ہو، تم مجھے کیوں پیسے دے رہے ہو بھائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم ابھی ان ساری باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ پیسے ہیں اور اس وقت کے 50-60 ہزار بہت ویلیو رکھتے تھے، بہت زیادہ ویلیو رکھتے تھے. یہ ہیں، یہ رکھو، اس کو خرچ کرو اور جب ہوں گے نا تمہارے پاس تب مجھے تم واپس کر دینا. اب یہ خواب میں سارا چل رہا ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ ریئل چل رہا ہے. کہ یہ بات کہہ کے جب وہ غائب ہوا تو میں تو پریشان اور میں جھٹکے سے اٹھی ہو تو سارا خواب تھا. کہنے لگی کہ صبح میں نے ان پیسوں کو دوبارہ کھولا، ان میں سے میں نے کچھ پیسے نکالے اور میں نے اپنی ضرورت کا سامان جو لینا کرنا تھا یا جو چیزیں تھیں وہ میں نے اپنا کام کیا. اس کے بعد جب وہ پیسے میں نے یوز کرنا شروع کیے تو مجھے ایک انر سیٹسفیکشن ہونے لگی کہ یار مطلب یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو ضرور یہ کسی نہ کسی کی دعا ہے. کہیں نہ کہیں سے مجھے میرے ماں باپ کی کوئی دعا ہے جو اس زمیندار نے جو کیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے نجات کا کوئی ذریعہ ہو کہ میرے پاس پیسے اتنے آ جائیں ان کے منہ پہ مار کے ہم جو ہے وہ اپنا یہ معاملہ ختم کروا لیں. خیر یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب جب وہ ہوا تو اس نے جو ہے وہ بڑا پریشانی کے عالم میں جو ہے اس نے کیا کیا کہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. خیر اس نے پیسے ویسے اپنے خرچ کر لیے. اب جب پیسے خرچ کیے اس نے تو دوسرے دن اس کو یہ ہوا کہ یار میں اس میں سے چند پیسے اور نکال دوں. اب اس کو جو ہے یہ ہونے لگا کہ میں آہستہ آہستہ ان پیسوں کو خرچ کرنا شروع کروں. تو اس نے جیسے ہی پیسے وہ نکالے، اب اس میں سے جتنے پیسے وہ نکال چکی تھی اس نے کیا کیا کہ وہ پیسے اور نکالے اور باقی رکھ دیے. کہنے لگی کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ یار میں پیسے گن لوں کہ وہ پیسے ہیں کتنے، میں نے کتنے اڑا لیے ہیں، کتنے کر لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں. کہنے لگی جب میں نے پیسے گنے تو وہ پیسے تو اتنے ہی تھے. اب کہنے لگی اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ یہ معاملہ اب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ کچھ اور مسئلہ ہے. پیسے تو میں خرچ کر رہی ہوں اور یہ پیسے اتنے کیسے ہیں. خیر اس نے کیا کیا کہ چھٹی لی اور گاؤں چلی گئی. گاؤں گئی، وہ لفافہ لے گئی اپنے ساتھ. جا کے اس نے بولا اب ان پیسوں میں سے پیسے کم تو ہوتے نہیں ہیں تو کیوں نہ میں یہ پیسے اپنے باپ کے حوالے کروں. ٹھیک ہے، کچھ میں لے جاؤں، وہ واپس اتنے ہی ہو جائیں گے. باپ کے حوالے کرتی ہوں، وہ نکالتا رہے گا اور پیسے چلتے رہیں گے، ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. چلو یہ لے کے چلی گئی. باپ کو جا کے ماں کو جا کے سارا قصہ بتایا کہ یہ ہوا وہ ہوا. ماں باپ پریشان. بولا یہ تو کوئی تمہارے اوپر تو کوئی خاص نظر کرم اوپر والے کی آ گئی ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نظر کرم اوپر والے کی ہے یا کسی اور کی ہے. ٹھیک. اس نے باپ کو لفافہ دیا. بولا یہ لفافہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ کے پاس ہی پیسے پڑے ہوئے ہوں، جب مجھے چاہیے ہوں گے آپ اس میں سے نکال کے دینا مجھے. تو یہ پیسے اتنے ہی رہیں گے. اگر میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کو دے نہیں سکوں گی، تو اپنے پاس رکھو. آپ کو جو بھی کام وام ہوگا، جو بھی ضرورت ہوگی آپ پوری کریں. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا جی. یہاں پہ یہ چیز ڈیسائڈ ہو گئی. اب یہ پیسے لے کے نکلتی ہے، جاتی ہے واپس ہاسٹل جاتی ہے. پیسے ویسے یہ خرچ ورچ کرتی ہے، نارمل زندگی گزارنے لگتی ہے. پیچھے سے اس کے گھر سے پیغام آتا ہے کہ جی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. یہ روتی دھوتی وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ مر چکا ہوتا ہے. تدفین کے یہ سارے چکر ہوتے ہیں. اس کو یاد ہی نہیں ہوتا پیسوں کا. یہ وہ بندہ جو اس نے خواب میں دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس میت میں موجود ہوتا ہے. اوکے. اب جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ ریئل میں بندہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس کو بلا کے کہتا ہے کہ
تمہیں پتہ ہے تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. میں نے تمہیں پیسے دیے تھے تمہارے لیے, لیکن تم نے وہ پیسے آگے دے دیے. اب اس میں سوائے خاک کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور تمہیں اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا. تو کہنے لگی میں بڑا پریشان ہو گئی کہ یہ بندہ ڈائریکٹ اب میرے سامنے آ کے بات کر رہا ہے. میں اپنی ماں کے پاس جاتی ہوں, ماں سے پوچھتی, ماں کہتی ہے لفافہ تو وہاں پڑا ہوا ہے. بولے جا کے میں چیک کرتی ہوں تو وہاں میں مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے اور پیسے ویسے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتے. میں سر پیٹتی ہوں, روتی ہوں, اور میں یہ سارے سویم وویم کے جو بھی میرے پاس خرچے ورچے کے پیسے ہوتے ہیں وہ کر کے میں واپس شہر آ جاتی ہوں. اب میں انٹر میں پہنچ چکی ہوں, سارے معاملات ہو چکے ہیں, ایگزام دینے کی میرے ٹائم چل رہا ہے. تو وہ بندہ پھر دوبارہ آتا ہے میرے خواب میں, کہتا ہے دیکھ تیری زمیندار کے ساتھ شادی ہونی ہے نا, میں تیری شادی رکوا سکتا ہوں, ایک شرط یہ کہ تو میرے سے شادی کر. تو یہ بڑا پریشان ہوتی ہے, کہتی ہے کہ یار یہ کون چیز ہے, کون ہے, ایک جگہ سے شادی کا مسئلہ جان چھڑانے کے چکروں میں دوسری جگہ اٹک گئی ہوں, تو دوسری جگہ پھنس گئی ہوں. خیر یہ اسے کہتی ہے تو میری جان چھڑوا, میں تجھ سے شادی کروں گی. یہ ظاہر سی بات ہے, یہ وڈیرا بڑی عمر کا ہوتا ہے زمیندار, تو شادی نہیں کرنا چاہتی. یہ خوبصورت ہوتا ہے, کہتی ہے تو پتہ نہیں جن ہے انسان ہے کون ہے, لیکن چلو فی الحال تو جان چھڑاؤ. یہ اس کے ساتھ وعدہ کرتی ہے, 2-3 دن کے اندر زمیندار انتقال کر جاتا ہے, زمیندار مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب زمیندار مرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں معاملہ اچھا نہیں ہے. اب وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے شادی کر, میں نے تیرا کہنا مانا, تجھے ہر طرح سے سپورٹ کی, پیسوں میں بھی کی, اس طرح سے بھی کی, تمہارے زمیندار کو بھی مروا دیا, اب تو مجھ سے شادی, تمہارے ابا کو بھی مروا دیا, اب تو مجھ سے شادی کرے گی. تو یہ کہتی ہے میری کچھ چیزیں جو پوری ہو جائیں, میں پڑھائی کر دوں, میں اپنی ماں کو اپنا گھر دے دوں, میں اسے شہر لے آؤں, وہ میرے ساتھ رہے. وہ کہتا میں سب کروا دوں گا, تو مجھ سے شادی کر. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس تاریخ کو. اب کہتی ہے کہ میرے دماغ میں پلاننگز تھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کر لے گا. ٹھیک ہے, میری پلاننگز یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سیٹ کر لوں, اس کے بعد ٹھیک ہے شادی تو دیکھی جائے گی, پہلے یہ کر لوں. میں نے اس کو ساری چیزیں بتائیں, میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں, میری ماں میرے ساتھ ہو, میرا گھر ہو. کہتی ہے کاشف بھائی دیکھتے دیکھتے 2 سال کے اندر میں نے انٹر بھی کر لیا, میں نے گریجویشن بھی کر لیا, 2-3 سال کے اندر مجھے نہیں پتا میرے پاس کہاں سے پیسہ آتا تھا. ٹھیک ہے, میں ایک فارماسیوٹیکل میں لگ گئی, میں نے میڈیکل کر لیا, میں نے جو ہے وہ گریجویشن کر لی, اور میں فارماسیوٹیکل کمپنی میں لگ گئی, اور وہاں سے مجھے پیسے بڑھتے گئے, ملٹیپلیکیشن ہوتی گئی, اور میرا کچھ عرصے میں جو میرے ساتھ کے لوگ تھے وہ وہیں پہ اسٹک تھے, اور میرا گھر تک بن گیا, چھوٹا سا گھر لیکن اپنا گھر تک میرا بن گیا, اور میں نے اپنی ماں کو گاؤں سے شہر بلا لیا. اب جو میں نے اس کو ٹائم دیا ہوا تھا نا کہ اس ٹائم تک میں تم سے شادی کروں گی, تو وہ ٹائم ہو گیا. اب یہ اتنے عرصے کے بعد میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے اب یہ وقت آ گیا, اب تم مجھ سے شادی کرو. تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون, ایسی کیا چیز ہے, ایسا نہ ہو کہ میں تم سے شادی کر کے پچھتاؤں یا پھنس جاؤں. وہ کہتا ہے تم مجھ سے شادی کرو, ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک مدت تک تم سے شادی کرنی ہے, اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب مجھے ایک انسان کی ضرورت پڑتی ہے, تو تم وہ اس ٹائم تک میرا ساتھ رہنا, پھر اس کے بعد تم چلی جانا. اب وہ جن ہوتا ہے وہ اس پر فل ٹائم عاشق ہوتا ہے, مطلب وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے, اور وہ کوئی برا جن نہیں ہوتا کہ وہ چاہتا کہ کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو یوز کرتا, جیسے ہوتی ہے نا برے جنات ہوتے ہیں جو آپ کو غلط طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں. خیر یہ ایک صحیح طریقے سے, لیکن انسان اور جن کی شادی تو ہو نہیں سکتی. خیر یہ کیا کرتا ہے, لڑکی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی. کہتی ہے کاشف بھائی میں لٹرلی میری شادی کی رات میں آپ کو کیسے بتاؤں, شاید لوگ نہ مانیں, ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, جب اس نے مجھے کپڑے دیے تو وہ کپڑے یوں سمجھ لو کہ وہ سونے کی تاروں سے اور ہیرے اور موتی اس طرح کے, مطلب کوئی شہزادیاں بھی کیا پہنتی ہوں گی, مجھے اس طرح کا سوٹ ملا. بظاہر کمرہ چھوٹا خالی تھا, لیکن جب میری شادی کی رات تھی پتہ نہیں کہاں سے ہزاروں لوگ اس کمرے میں موجود تھے,
चिपके हुए थे, अजीबो गरीब, मैं डर रही थी, लेकिन वो इतना खूबसूरत मतलब नौजवान बनकर आया कि मेरा दिल किया कि यार मैं शादी कर लूँ इससे। बोला मैंने उससे निकाह कर लिया, हमारा निकाह हो गया। बोला निकाह हो गया, अब जाहिर सी बात है निकाह के बाद के सारे मामलात वो सब होने लगे, वो मेरे साथ रहने लगा, और मेरे साथ ऐसे रहने लगा जैसे एक आम इंसान लोगों को नज़र आने लगा, जैसे मर्द होता है ऐसे मर्दों की तरह रहने लगा। मेरी माँ को मैंने बताया मैंने इससे शादी कर ली है और ये मेरा मियाँ है। माँ ने भी बोला चलो यार ठीक है, कौन झंझट पालता है इतने, और ये वो लगा। अब होने ये लगा कि अब मैंने जहाँ पे जॉब स्टार्ट की वहाँ पर जो मेरा बॉस था वो मेरे पीछे पड़ गया, जैसे हरेस करते हैं। बोला वो इन चक्करों में मुझे तंग करने लगा कि तुम कहाँ, मैं तुम्हारी ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये, जो करते हैं मर्द जो अक्सर जो इस तरह के गंदे होते हैं ना वो करते हैं। तो कहने लगी मैं परेशान। मैंने उसे एक बार समझाया, मैंने उसको 2 बार समझाया, मैंने कहा सर ना करें, इसका आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, मैं कहीं कंप्लेन कर दूंगी हेड ऑफिस में या कुछ भी, तो आप ये ना करें। मेरा वो नहीं मुड़ा। तो एक दिन मैं बड़ा परेशान होकर बैठी रही, तो ये जिन आया, मेरा मियाँ आया, इसने मुझे बोला कि मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो, कल से तुम परेशान नहीं होगी। तो बोला मैं कल ऑफिस गई तो ऑफिस में एक बड़ी ईमेल आई हुई थी कि वो फ़िलहाल बंदा का रात हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है, और जो है वो 2 दिन तक उसके हम ये करेंगे वो करेंगे सारा। मेरा बोले मैं बड़ी परेशानी। अब मुझे ये होने लगा यार ये तो बड़ी नुकसान वाली चीज़ है, ये मेरे साथ रह रहा है, ये तो मैं जो भी मुझे तंग करेगा और जो भी होगा ये तो उसको मारता फिरेगा, तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक बात हो जाएगी। तो कहने लगी कि मैंने उससे बैठ के बात की, मैंने कहा देखो इस तरह से नहीं होता, ये इस तरह की चीज़ें होती हो। वो बोलता है देखो अगर तुम इस तरह के मेरे मामले में बोलोगी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। अब कहने लगी अब मुझे चीज़ें ज़ाहिर होने लगी कि इंसान और जिन में क्या फ़र्क होता है। कहने लगी अब मुझे इससे जान छुड़ानी थी, मैं अपनी एक पोजीशन पर आ गई। कहने लगी फिर मैं एक आमिल के पास गई, मैंने उसे जाके कहा कि यही मामला, मैंने शुरू से लेके आखिर तक मैंने उसे सारा मामला बताया। उसने मुझे कहा कि देखो अब तुमने निकाह कर लिया, वो तुम्हें छोड़ेगा तो नहीं आसानी से। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसे मार दें, ठीक है, अगर उसे हम मार नहीं सकते मिसाल के तौर पे, तो हम फिर ये करते हैं कि वो तुमसे कहीं दूर चला जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसने बोला क्या? कह रहा मैं तुम्हें एक पुतला देता हूँ, सही है, उस पुतले पर तुमने कुछ तावीज़ खुद बांध के जिस वक्त वो तुम्हारे पास आए उस वक्त तुमने वो किसी तरीके से तावीज़ खोलना है। जैसे तुम तावीज़ खोलोगी तो वो तुमसे दूर होगा। ये कहती है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। ये पुतला लेके आती है, घर पहुँचती है तो वो जिन से कहता है कि मुझे पता है तू कहाँ से होके आ रही है। तो ये परेशान हो जाती है, बोला मैं कहाँ से होके आ रही हूँ, ये वो। बोला ठीक है मैं तुझे दिखाता हूँ। बोला वो मुझे सारा वो सिनेरियो दिखाता है, सीन दिखाता है जो आमिल के पास बैठ के हुआ होता है। वो बोलता है तू पता है वो किसके पास गई थी? बोला वो आमिल खुद मेरे कब्जे में है। अब वो उससे झूठ बोल रहा है कि ये जो तू उससे लेकर आई है इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा उसको बेवकूफ़, हाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं, ताकि वो उस चीज़ को उठा के साइड में फेंक दे। ये भी उसकी बातों में आ जाती है, कहती है यार ये जब इतना सब कुछ बता रहा है तो ये सही बता रहा होगा। क्या करती है वो पुतला लाती है, वो साइड पे रखती है और ये सोने चली जाती है। लेकिन ये नोट करती है कि वो जिन उस पुतले के करीब नहीं जाता, उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो उसको जलन होती है। तो ये क्या करती है, सोते में ये उसका एक तावीज़ खोल देती है। जब एक तावीज़ खोल दिए तो उस जिन के एक हिस्से में आग नहीं लगती, जैसे कोई चीज़ मोम मेल्ट कैसे होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये समझ जाती है कि ये तो काम कर रहा है। तो ये जल्दी जल्दी में सारे तावीज़ एक साथ, हालांकि आमिल इसे कहता है कि एक साथ कभी भी नहीं खोलना, ये जल्दी जल्दी में उससे जान छुड़ाने के चक्कर में सारे तावीज़ खोल देती है। वो जिन मेल्ट हो जाता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। ये बड़ा खुश कहती मैं इतना खुश होती हूँ, मैं खुशी में अपनी माँ की तरफ भागती हूँ। माँ की तरफ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो सारे तावीज़ जो पुतले पे बंधे हुए थे जो मैंने खोले, वो उसी तरह के बाल बड़े, वो मेरी माँ उन बालों से बंधी हुई है और मरी हुई है। बाल
وہ تعویذ پر جو دھاگے تھے جو پتلے پہ وہ کالے دھاگے سے تھے, اور ماں بھی مری ہوئی کس سے, اسی طریقے سے لپیٹے ہوئے کالے لمبے بال. تو میری ماں بھی مری ہوئی اور وہ جن بھی ہے. بولا اس کے بعد پھر سارے ماں کی تدفین کا سلسلہ یہ وہ سب کچھ کر کے پھر میں عامل کے پاس گئی. جب میں عامل کے پاس گئی اور میں نے عامل سے بات کی تو عامل نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ایک ایک کر کے کرنا, لیکن تم نے اکٹھے کیا. تو جو چیز میں نے اس کو مارنے کے لیے دی تھی, اس کی راہ میں جو جو چیزیں آئیں, جیسے تمہاری ماں, وہ تمہارے لیے پڑھائی کر رہی تھی, تمہارے لیے دعائیں کر رہی تھی, اس چکروں میں تمہاری ماں بھی, اس محبت میں تمہاری ماں بھی ماری گئی اور وہ جن بھی تمہارے پاس سے چلا گیا. بولے کاشف بھائی اس کے بعد میری لائف اتنی صحیح ہو گئی, مجھے ترقیاں ملی, میں اسی کمپنی کی فارما کی میں ہیڈ بن گئی, ابھی وہ ہیڈ ہے, اسی فارما کمپنی کی میں ہیڈ بن گئی. اور میں نے زندگی میں بہت اسٹرگل کیا, بہت برے حالات دیکھے, بہت چیزیں دیکھیں, لیکن الحمدللہ آج میں بڑی اچھی جگہ پر ہوں. لیکن لڑکی مطلب اتنی اٹریکٹیو تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ جس کو زمیندار نے بھی وہاں بولا کہ بھائی یار دیکھ, زمیندار جو ہوتے ہیں نا, کسانوں کی بیٹیاں ہیں جو زمیندار ہوتے ہیں, یہ زمیندار ان کی آنکھوں میں ہوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور لڑکی جو بچی ہے جو ابھی جوان ہو رہی ہے, جو بڑی ہو رہی ہے, اور وہ بندہ جس کی عمر آلریڈی 50-60 سال ہے, تو اس کو تو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ تو اس کے چکروں میں تھا. جنات کا معاملہ یہ ہے کہ جنات آپ دیکھو اتنا کوئی دکھنے میں اچھا بندہ بھی نہیں ہوگا, بندی بھی نہیں ہوگی, لیکن جنات اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں. تو جنات کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے, وہ خوبصورتی پہ عاشق نہیں ہوتے, وہ عاشق ہوتے ہیں آپ کی کسی عادت پہ, وہ عاشق ہوتے ہیں آپ کی خوشبو پہ, وہ عاشق ہوتے ہیں آپ کی کسی ادا پہ, وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دل آ جائے کھوتی پہ تو پری کیا چیز ہے. جی. تو لیکن مطلب یہ نا کہ دیکھو پھر بھی اتنی خوبصورت تھی کہ پہلے خوبصورت تو ہوگی نا, پہلے وہ وڈیرا جو ہے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا, پھر جس کمپنی میں گئی ادھر وہ مالک اس کا عاشق ہو گیا, پھر اس کے بعد اچھا جی صحیح ہے, یہ خود بخود تیز ہو جاتے ہیں کیسے پتہ نہیں آج ہو جائے گا. تو جی واہ, اس کے بعد پھر جن عاشق ہو گیا, جن کے ہونے کے بعد بھی ایک اور عاشق ہو گیا, تو مطلب اس میں اٹریکشن تھی بندی میں. خیر ویسے جو آپ نے ایجوکیشن والی بات کی وہ 100% صحیح ہے. ہمارے سندھ کے حالات بہت کچھ ایسے ملتے جلتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لڑکوں کو تو اللہ اللہ کر کے پڑھا لیتے, پھر بھی لیکن وہ بھی زمیندار نہیں پڑھنے دیتے, زمیندار نہیں پڑھنے دیتے. لیکن لڑکیوں کو جو ہے ویسے بھی گھر کی طرف سے ریسٹرکشنز, محلے والوں کی باتیں, رشتہ داروں کی باتیں, یہ سب باتیں ہونے کی وجہ سے ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آج کل تھوڑا سا سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے, اب ہو رہا ہے. یاد ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ نہیں تھے نا, میں اخلاق اور جاؤ گئے تھے ہم لوگ تھر, جس پہ ہم نے مندر کے ولاگز بنائے تھے. پاکستان میں جو پرانا مندر, بہت پرانا مندر ہے, وہ اینشینٹ مندر ہے ایک, ہم نے اس کا ولاگ کیا تھا. اور اس میں ہم نے دکھایا تھا آپ لوگوں کہ وہ جو تھر ہے جس علاقے میں ہم لوگ گئے تھے, وہ کافی ریموٹ ایریا, وہاں پہ گاڑیاں تک نہیں چلتی ہیں, روڈ کچے پکے ہیں. وہاں پر لوگ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں, اور وہ ہزاروں میل وہ صبح کو نکلتے ہیں, تو صبح 3 بجے 2:30 بجے 4 بجے اسکول پہنچتے, پھر وہاں سے واپسی آتے آتے ان کو رات کے 8-9 بج جاتے ہیں. ویسے وہ بچوں کو ہم نے لفٹ لی تھی رستوں میں, پھر ہم نے ان کے ساتھ, تم نے دیکھا وہی بچے آگے جا کے جب ہمارے پاس یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہ ٹاپرز ہوتے ہیں, اور وہ بڑی اچھی پوزیشنز پر جاتے ہیں, بہت بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں. میں وہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ ریموٹ ایریاز میں جو لوگ یہاں پہ شہر میں آ کے پڑھتے ہیں یا سروائیو کر جاتے ہیں آگے پڑھنے کے لیے, وہ پاکستان میں کیا انٹرنیشنلی اپنے نام منواتے ہیں, اور بڑے اچھی پوسٹ پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی حساب کتاب ہوا, اگر اس کے ساتھ جن تھا تو اس کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ چڑیلیں ہوں گی. میں آپ لوگوں نے ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے تھر پارکر کا, بڑا مشہور ڈاکٹر آغا خان کا, اور وہ جو ہے میں اس کا قصہ سناتا ہوں. ان کا جو گھر ہے, اس کا والد ایک بہت بڑا لیکھک ہے, لیکھک مطلب کتابیں لکھتا ہے, رائٹر ہے. تھر میں اس کا باپ بھی تھر کا ہے. ان کے گھر کیا ہوتے تھے, جھگیوں کی طرح کے ہوتے تھے, اور ان کے جو بتاتا ہے کہ یار کاشف ہمارا جو واش روم ہوتا تھا اس کی چھت نہیں ہوتی تھی. بولا جب میں واش روم جاتا تھا تو اوپر سے جب دیکھتا تھا میں پلین جا رہا ہے, مطلب ان کی وہ دیکھو آپ لوگ یار, انہوں نے کبھی زندگی میں وہ ان کی سوچ, بولا میں جب اوپر سے پلین جاتا تھا میں اس کو لانتے دیتا تھا کہ یہ مجھے ننگا دیکھتے ہوئے جا رہے.
ٹھیک ہے. تو میں لان دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے لوگ اوپر سے ٹنگا دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں. مطلب وہ اس وقت لنڈن میں ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں وہاں کی ایک بہت زبردست پوزیشن پر ہے. وہ بندہ جو واش روم میں تھر میں بیٹھ کے واش روم میں جہازوں کو لعنتیں دیتا تھا کہ لوگ دیکھ رہے وہ جہاز میں بیٹھ کے لندن پہنچا اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ہاسپٹل کا ہیڈ ہے. تو ایسی جگہوں سے جو چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, بہت آگے جاتے ہیں. ان کے اندر ایک ول ہوتی ہے, ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ آلریڈی اتنے ٹوٹے ہوئے آتے ہیں کہ ان کے لیے پھر یہ شہر کی مصیبتیں اور وہ یہ میٹر نہیں کرتی. اللہ پاک ہم سب کو, ہمارے بچوں کو ایک اچھے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح سے ہم نے اسٹرگل کیا لائف میں, عاشی نے کیا بہت زیادہ, میں نے کیا بہت زیادہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں سونے کے چمچے سے جو ہے نا ہمیں منہ میں نوالے ڈالے گئے ہوں گے. بھائی ایسا نہیں ہے. عاشی نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. مجھے یہ پتا ہے عاشی, تمہیں بتایا نا, میں بتا رہا تھا میں تمہیں اس دن قصہ کہ میں جب کراچی موو ہوا تھا تو میری جیب میں نا, اب یہ سٹوری بیٹھ کے پھر کبھی بتائیں گے آپ کو. یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے ڈاکٹر کی. واقعی یہ سٹوری, یہ والا پہلو میں نے بھی نہیں سنا تھا, جو ہم نے پچھلے ہفتے ہی سنی ہے سٹوری. خیر جی, کافی لمبا ٹائم ہو چکا. ابھی میرے کو اس سٹوری کو ایڈٹ کر کے اور پھر اپلوڈ بھی کرنا ہے, تو انشاءاللہ ملیں گے اب نیکسٹ ویک. اور شرٹ کیسی لگ رہی ہے یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. کس نے دی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ تجھے اچھی لگ رہی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے نا. چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے سی آپ بابا, اللہ حافظ. کمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ شرٹ ڈاکٹر صاحب کو کس نے دی ہے. نہیں کس نے دی ہے, نہیں کیسی لگ رہی ہے, کیسی لگ رہی ہے.